السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی خواتین اور حضرات مجھے سن رہے ہیں، ان سب کو میں دعوت عام دیتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے جتنے بھی دوست جاننے والے ہیں ان سب کو جو ہے کہ وعدہ لیں کہ وہ بھی وظیفہ QHP TV کو سبسکرائب کریں گے۔ ہمارا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور ہم آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور سب مسلمان بہن بھائی ہیں۔ جتنی دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان بس رہے ہیں ملکوں کے اندر، وہ سب ہمارے بھائی بہن ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے کام کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، اور وہاں پر اسے تکلیف پریشانی ہوتی ہے۔ کچھ اپنے ہی مخالف ہوتے ہیں جو ان کے اوپر جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، تو وہ پردیس کے اندر دکھ تکلیف میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ خاندانوں کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ گھر ترقی نہ کرے، ان کے 2-3 بچے باہر بھی چلے گئے ہیں، پھر بھی ان کے گھر میں پیسے کی آمد ہوتی ہے اور خرچ ہو جاتی ہے، اور وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ ہی ان کے گھروں کو چلانے والا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وظیفہ جو ہے وہ آپ کے پاس یوٹیوب کے ذریعے پہنچاؤں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر اسے عام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں کنجوسی نہیں کرتا۔ اگر میں اپنے وجود سے ایک قیمتی خزانہ آپ تک پہنچا رہا ہوں تو آپ کا کام ہے آگے سے آگے پہنچانا، کیونکہ ہمارا یقین اور پختہ یقین ہے کہ ہمارے جو نبی آئے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ہم مسلمان جتنے بھی ہیں یہ آخری امت ہے۔ تو کیونکہ اب نبی آنا نہیں ہے، اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے، اور اس کے بعد کوئی کلمہ نہیں ہوگا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پاس ہمارے نبی نے سب کچھ پہنچا دیا، طریقہ کار بتا دیا، وظائف کے طریقے بتا دیے، پڑھنے کے طریقے بتا دیے، اور پھر اس کو صالحین نے، اولیاء اللہ نے اس کو بڑے اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی، جس طرح کہ میں سید شعور مودود چشتی کا خلیفہ مجاز ہوں، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں سمجھائی، اور میں کیونکہ میرا تو خاندانی سلسلہ ہے حکمت کا اور وظائف کا، تو میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے روحانیت سے وابستہ تھے، اور اس کے بعد بھی پھر بھی میں نے پیر طریقت کے اندر یعنی کہ خلیفہ صاحب بنا اپنے سید شعور حسین شاہ صاحب کا۔ لیکن ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور علم کا جو باب ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے، اور نظام جو ہے وہ قرآن الحکیم کی تعلیم پھیلانی ہے، قرآن کو پڑھنے کے رستے بتانے ہیں، اور قرآن سے جو ہے کہ وہ آیتیں
پڑھنی ہیں جس سے شفا ہو۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ بہنوں کے بھائی، ماؤں کے بیٹے اپنے ملک سے اپنے گھر کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے وہ دوسرے ملکوں کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کر مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور اس تکلیف میں وہ مثلاً کہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو مخالفین کو برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اتنی دکھ تکلیف میں پیسہ کما رہے ہیں اور وہ اپنے قرضے بھی اتار رہے ہیں، گھر بار بھی سنوار رہے ہیں، بہنوں کی شادیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے جو ہے جہیز اکٹھا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ تو مخالف جو ہے وہ جناب علی کے مشکل اور پریشانی میں ڈال رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے واپس آ جائے۔ جس طرح مسلمانوں کو اللہ پاک نے قرآن الحکیم دیا ہے پڑھنے کے لیے، اور اس کے اندر شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک قرآن پکڑا دیا ہے کہ اس کو پڑھو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے مومنین کے لیے قرآن میں شفا رکھی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس میں مشرکین کا ذکر نہیں ہے۔ تو مشرکین جو تھے جنہیں ہم ہندو کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، انہوں نے اپنے دیو، ماتا اور مختلف شکلوں میں سامری جادوگر کے پیروکار، شیطانیت کے پیروکار، انہوں نے علم جو ہے ایک پاور میں سیکھا جسے کالا علم کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں، اور ان ہندوؤں سے بنگالیوں نے سیکھا، اور بنگالیوں کا کہتے ہیں بنگال کا علم بڑا پاور والا، بڑی قوت والا ہے، لیکن چند لوگ جو علم مشقتیں کر کر، فاقہ کشی کر کر کے علم حاصل کرتے ہیں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں۔ ہر بندہ بناوٹی ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ ڈراوا ہی دیتا ہے اور وہ پیسے جھاڑنے کے لیے۔ علم کی قوت جو رکھنے والا ایک تو سخی ہوتا ہے، لالچی نہیں ہوتا، پھر وہ جو ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ واقعی اس کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر علم وغیرہ کرتا ہے۔ تو یہ جادوگر جو ہیں یہ شیطانی قوتوں کے ساتھ چلتے ہیں، شیطانی قوتوں کو نظر نیاز دیتے ہیں، ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں تو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ اکبر کہ ہم نہ ہی کسی غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز ذبح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہندو جو ہیں یہ، اور جو بنگالی جو ہیں وہ جناب علی اس قسم کے علم کرتے ہیں، اور بڑی پاور والے علم ہوتے ہیں جو انسان کو سفر باندھ دیا جاتا ہے، دماغ باندھ دیا جاتا ہے، اور کاروبار باندھ دیا جاتا ہے، حسن باندھ دیا جاتا ہے، اور بہت ساری مثلاً کہ ناچنے گانے والی خواتین کے جناب علی بالوں کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے، ان کے حسن کو متاثر کیا جاتا ہے، نظر بد لگا دی جاتی ہے جادو کے ساتھ، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا من شر النفاثات فی العقد، گرہیں لگا کر ان کو باندھ دیا جاتا ہے، بالوں کے اوپر گرہیں لگا کر ان کے اوپر باندھ کر بدنی پتھر کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، اور مختلف شکلوں میں جو ہے کہ جادو چلایا جاتا ہے، اور وہ پردیسی بیچارے پس رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر اور اسلامی ملکوں کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑے بڑے لوگ جادو کی لپیٹ میں ہوتے ہیں اور زندہ درگور ہو جاتے ہیں، ادویات کھاتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے میں عمل پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، 100 مرتبہ، اور سورۃ مومنون کی
آخری آیتیں افا حسبتم انما خلقناکم سے آخر تک 4 آیتیں بنتی ہیں سورۃ مومنون کی، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ پانی پر دم کر لیں تو وہ پانی جو ہے صبح شام پئیں، فریج کے اندر بوتلیں رکھ دیں دم کی ہوئی، اور وہ جب بھی آپ کو پیاس لگے وہ پانی پی لیں، پھر وہ سارا دن پی لیں، اگلے دن پھر دم کر لیں۔ تو آپ جو ہے اگر یہ 21 دن کا عمل کر لیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں تو آپ کے وجود کے اوپر آپ کی بندشیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور رستے کھل جائیں گے، رکاوٹیں تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی، اور اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ اور میں آج ایسے حضرات کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوا تھا کہ جو اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ان کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، ان کے لیے خصوصی طور پر یہ عمل پیش کر رہا ہوں۔ لیکن یہ صرف ان کے لیے سب مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وظیفہ ہے۔ اور آپ حضرات اس وظیفے کو، آپ جتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر، جہاں جہاں پر آپ کا تعلق ہے، وہاں تک اس وظیفے کو پہنچا دیں، تاکہ انسانیت جادو کی لپیٹ میں جو بڑے لپٹے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو جادو سے چھٹکارا دے دے اور ان کو شفائے کاملہ آ جائے، عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور ایسے حضرات جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، ان کے لیے یہ بہترین خزانہ ہے، اور یہ قیمتی خزانہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ جب بھی آپ کو کسی کو تکلیف ہو، فوری طور پر سورۃ مومنون کی آخری 4 آیتیں افا حسبتم سے شروع کر کے آخر تک آپ پڑھیں، اور اگر اس کو معمول بنانا چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 7 مرتبہ رات کو پڑھ لیں، زبانی یاد کر لیں، اللہ پاک آپ کو صحت دے گا اور تمام دنیا کی مصیبتیں آپ سے ہٹا دے گا، اور جتنی بھی شیطانیت ہے آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اور جادوگر جو ہے اس کے علم جو آپ کے اوپر چلے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بیک ہو کر اس کے اوپر پڑ جائیں گے، وہ خود مشکل اور پریشانی میں آ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور اسے شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔